سمندر میں لاپتہ ہونے کا عالمی ریکارڈ، 14 ماہ اکیلے کشتی میں رہنے والا شخص، دل دہلا دینے والی سچی کہانی۔ پیسیفک اوشن یعنی بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا اور گہرا سمندر ہے۔ اس میں اگر کوئی انسان لاپتہ ہو جائے تو اسے ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہوگا، مگر ایک لاپتہ شخص نے سمندر میں چھوٹی سی کشتی میں 1 سال سے زیادہ کا عرصہ اکیلے گزار کر عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا۔ مگر یہ ریکارڈ اس شخص کے لیے خوشی کا نہیں بلکہ اذیت کا باعث ہے، کیونکہ اس نے اس عرصے کے دوران جن تکالیف کا سامنا کیا وہ کسی بھی انسان کے لیے قابل برداشت نہیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ کہانی ہے میکسیکو میں اپنے ایک چھوٹے سے گاؤں کوسٹا ایزول کے رہائشی جوز سیلواڈور الورینگا کی۔ پیشے سے ماہر مچھیرا جوز نومبر 2012 میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنی چھوٹی کشتی پر روانہ ہوا۔ ان کے پاس کشتی میں زیادہ سامان نہیں تھا، ان کے پاس صرف 1 دن کا کھانا تھا۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنا جال سمندر میں پھینکا تو کچھ دیر میں ہی طوفان امڑ آیا، جس کے باعث دونوں ساتھی ساحل کی طرف نکل پڑے۔ صبح کو وہ ساحل سے 20 کلومیٹر دور تھے، انہیں وہاں سے اپنا گاؤں بھی نظر آ رہا تھا۔ طوفان تو تھم چکا تھا، لیکن ان کی قسمت میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ ان کی کشتی کا انجن خراب ہو گیا اور کچھ ہی وقت بعد اچانک سمندر میں تیز ہواؤں نے انہیں مزید اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ تیز ہواؤں نے ان کی کشتی کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ پھر جوز اور ان کے ساتھی کی 7 فٹ کی کشتی دنیا کے سب سے بڑے سمندر کے ایسے حصے میں چلی گئی جہاں ان کو پانی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند دن گزرنے کے بعد دونوں کے پاس جو کھانا تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ وہاں اڑنے والے پرندے اور سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر انہیں کچا ہی کھانے لگے تھے۔ پینے کے لیے انہوں نے بارش کا پانی بوتلوں میں جمع کیا، لیکن جب کئی روز تک بارش نہ ہوئی تو وہ کچھوؤں اور مچھلیوں کا خون پینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کئی ماہ گزرنے کے بعد دونوں کی حالت اتنی بدتر ہو گئی تھی کہ کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور پھر جوز کے ساتھی نے ہار مان لی اور سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ کشتی میں جوز اکیلا رہ گیا تھا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد جوز کو سمندر میں ایک کارگو جہاز نظر آیا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن کافی دیر تک جہاز کی طرف اشارہ کرنے کے باوجود اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ اس کی کشتی اتنی چھوٹی تھی کہ جہاز میں سوار کسی بھی شخص کو نظر نہیں آئی۔ جہاز کے جانے کے بعد اس کی زندہ رہنے کی امید بھی دم توڑ چکی تھی۔ پھر 30 جنوری 2014 کو جوز کو اپنی کشتی میں کچھ ناریل تیرتے نظر آئے تو وہ سمجھ گیا کہ ضرور کوئی جزیرہ قریب ہی واقع ہے۔ پھر اس نے وہ جزیرہ دیکھ لیا، اس نے کشتی سے چھلانگ لگائی اور تیرتے ہوئے اس جزیرے پر پہنچا جو اس نے 14 ماہ بعد پہلی مرتبہ زمین پر قدم رکھا تھا۔ وہاں پر اسے ایک بیچ ہاؤس نظر آیا جہاں کوئی مقامی شخص بھی موجود تھا۔ جوز اپنے ساتھی کی خودکشی کے بعد پہلی مرتبہ کسی انسان سے ملا تھا۔ یہ ایبون ایٹول جزیرہ جوز کے گاؤں سے 11,000 کلومیٹر دور تھا۔ اس جزیرے پر پہنچنے کے بعد جوز کی زندگی بچ گئی اور مذکورہ مقامی شخص کی مدد سے جوز کو وہاں سے نکال لیا گیا اور پھر اسے گھر تک بھی پہنچایا گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی مصیبتوں نے جوز کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس نے 438 ڈیز کے عنوان سے اپنی زندگی کے مشکل ترین حصے پر کتاب لکھی، جس کے بعد جوز پر اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا الزام لگا کر مقدمہ بنایا گیا جو اس نے مسترد کر دیا۔